नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की के लिए तशद्दुद को कम से कम 10 साल के लिए तर्क करने की जरूरत। तारीखी लाल किले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमत मुस्तकिल 50,000 नौजवानों को रोजगार। किशनबाग में सिख अशरार की दोबारा शरंगेजी, मुस्लिम नौजवानों पर हमला। पुराना शहर मिधानी के करीब हाफिज बाबा नगर के एक शख्स को बेहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील पर यौम आज़ादी के मौके पर परचम लहराने के बाद अपने अव्वलीन खिताब में मुल्क में मनसूबाबंदी कमीशन को बर्खास्त कर देने का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो तरक्याती अमल में अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं और जात पात व फिरक़ेवाराना तशद्दुद को ख़त्म करने की ज़रूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। इक़्तिदार संभालने के 3 माह के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में तरक्की और माशियत को मुस्तहकम करने के ताल्लुक से अपने अज़ाइम का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान आलमी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग का ठिकाना बनना चाहिए। माबाद आज़ादी नस्ल के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने गरीबों को भी मुआशी शमूलियत के दायरे में लाने स्कीम का ऐलान किया और कहा कि गरीबों को एक बैंक अकाउंट खोलकर दिया जाएगा और जो 1 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस का हामिल रहेगा। इसके अलावा उन्होंने MP मॉडल विलेज स्कीम का भी ऐलान किया और कहा कि हर रुकने पार्लियामेंट के इलाके में एक गाँव को हर साल तरक्की दी जाएगी। यौम आज़ादी के मौके पर हिंदी ज़बान में अपनी 65 मिनट की तकरीर के दौरान नरेंद्र मोदी ने माओइस्टों और दहशतगर्दों से कहा कि वो तशद्दुद का रास्ता तर्क कर दें और कौमी धारे में शामिल हो जाएं। उन्होंने इस्मत रेज़ी और जिन्स मादर में लड़कियों की हलाकत के वाक़यात की मजम्मत की और कहा कि समाज की तरक्की में लड़कियों का अहम रोल है। वज़ीर आज़म ने स्कूल्स वगैरह में बैतुल खला की सहूलत फराहम करने पर जोर दिया और कहा कि इस काम में कॉरपोरेट्स भी हिस्सा लें। सीनियर बीजेपी लीडर LK आडवाणी ने लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की शानदार कामयाबी को अपोजिशन की मरहून मन्नत करार दिया और कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में साबिक़ा हुकूमत की जानिब से हुए ज़बरदस्त करप्शन और इसकी गलतियों के नतीजे में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई है। 2014 के आम इंतखाबात को बेमिसाल करार देते हुए बीजेपी लीडर ने मजीद कहा कि पार्टी वर्कर्स ने इंतखाबात की लड़ाई में अहम रोल अदा किया। आडवाणी ने अपनी क़यामगाह पर कौमी परचम लहराने के बाद इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्होंने 1952 के बाद से तमाम इंतखाबात देखे हैं। जब 2014 के इंतखाबात हो गए तो इन्हें एहसास हुआ कि इनके और इनकी पार्टी के लिए ये इंतखाबात बेमिसाल रहे हैं। इन्हें खुशी है कि इस तरह के नतायज पहले कभी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने इस बार के इंतखाबात में बहुत सख्त मेहनत की है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मरतबा तारीखी किला गोलकुंडे में 68वीं यौम आज़ादी तकरीब का इंतहाई शायान और शान पैमाने व मिसाली अंदाज में इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना रियासत के पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अंदरून किला गोलकुंडे में वाक़ रानी महल के पास कौमी परचम कशाई अंजाम दी और परचम कशाई के फौरी बाद तिरंगे रंग के गुब्बारे छोड़े गए, जिसकी वजह से इस इलाके का पूरा माहौल तिरंगों में तब्दील हो गया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा, मुख्तलिफ शोबे हयात की मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें, खाबे अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली बशमूल मजलिस अरकान असम्बली, हुकूमत के आला ओहदेदारों और अवाम की कसीर तादाद ने इस तारीखी व मिसाली यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर रंगारंग तहजीबी प्रोग्राम्स बशमूल शहरी बाजा, कव्वाली और मुजरा डांस प्रोग्राम वगैरह भी पेश किए गए हैं। अवाम ने इन तमाम प्रोग्राम्स की ज़बरदस्त सताइश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कौमी परचम कशाई के बाद तेलंगाना रियासत के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना में कौमी झंडा लहराने पर इन्हें काफ़ी मसरत हो रही है और कहा कि तेलंगाना की तारीख के लिए हैदराबाद एक मिसाल है। वज़ीर आला तेलंगाना ने गोलकुंडे की तारीखी अहमियत का तफसीली तज़किरा करते हुए कहा कि तारीखी किला गोलकुंडे की तामीर साइंस और टेक्नोलॉजी और फ़नून लतीफ़ा का एक शाहकार करार दिया और कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता कोहिनूर हीरा भी गोलकुंडे में दस्तयाब हुआ, जिसके बाद किला गोलकुंडा हीरों की तिजारत का मरकज़ कहलाता था। उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में महात्मा गांधी के मुजस्मे की तनसीब पर मसरत का इजहार करते हुए इसे एक काबिल सताइश इक़दाम करार दिया। वज़ीर आला ने हुसूल अलहदा रियासत तेलंगाना की हम्मा जहती तरक्की के लिए हुकूमत के पाबंद रहने का इजहार किया और कहा कि
منصوبہ بند ترقی فلاح و بہبودی شعبہ جات میں قابل عمل پالیسیوں کے ذریعے ترقی حاصل کرنے کی کوشش جاری رہے گی۔ علاوہ ازیں فلاح و بہبودی شعبوں میں جاری بے قاعدگیوں و بدعنوانیوں کا انسداد حقیقی و اہل افراد تک حکومت کے فلاح و بہبودی پروگرام و اسکیمات کو پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اور ان اقدامات کے ایک حصے کے طور پر 19 اگست کو سارے تلنگانہ میں ہمہ مقصدی سروے پروگرام کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ سروے ایک جامع سروے ہوگا اور اس سروے کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا حکومت کا ہرگز کوئی مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمہ مقصدی سروے سے کسی کو پریشان و تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ KCR نے ہمہ مقصدی سروے کے تعلق سے بادشاہت پسند طاقتوں کی جانب سے کیے جانے والے غلط پروپیگنڈے کے خلاف سخت انتباہ دیا اور کہا کہ ہمہ مقصدی سروے کو کامیاب بنانے کے لیے ضلع انتظامیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، لہٰذا اس ہمہ مقصدی سروے کو کامیاب بنانے میں تلنگانہ عوام سے بھرپور تعاون کرنے کی خواہش کی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے انتخابی وعدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وعدوں کے مطابق ہی مسلم اقلیت کو ان کی حکومت 12% تحفظات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور تلنگانہ کے ریاستی بجٹ میں مسلم اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے 1000 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جو کہ مجموعی اعتبار سے ایک اردو ادارہ ہے اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مگر حالیہ عرصے میں اس کے اعلیٰ عہدوں پر ایسے افراد تقرر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن کے مذہبی رجحانات بالکل طور پر باطل ہے۔ وائس چانسلر اردو یونیورسٹی محمد میاں کے مذہبی خیالات پر متعدد مرتبہ سوالات اٹھائے جا چکے ہیں، اس کے باوجود ان کے طرز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، اور یہ انتہائی اہم قومی دانشگاہ بدمذاہب اور عقائد باطلہ سے تعلق رکھنے والوں کی عام جگہ بننے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ محمد میاں، جن کے نام کے اعتبار سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، لیکن ان کی حرکات سے مسلم سماج شرمندہ ہو رہا ہے۔ آج تانڈور کے ایک مندر میں محمد میاں نے باضابطہ طور پر پوجا کی اور اس کے بعد اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ مندروں میں پوجا سے انہیں قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ محمد میاں کے یہ الفاظ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ان کا یہ برملا اظہار پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا ہے۔ ان کے متعلق یونیورسٹی کے ذمہ داروں کا ابتدا ہی سے یہ کہنا ہے کہ وہ ایک مذہب بیزار شخصیت کے حامل ہیں، اور بعض مرتبہ ان کے خانگی معاملات کے متعلق بھی یونیورسٹی کے عہدیداروں نے اظہار خیال کیا، مگر یہ سوچتے ہوئے اب تک ان کے اس طرح کے نظریات پر خاموشی اختیار کی جاتی رہی کہ مذہب ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ایک اعلیٰ عہدے پر فائز مسلم نام رکھنے والے عہدیدار کی جانب سے اس طرح کے برملا اظہار سے کئی خدشات رونما ہو رہے ہیں۔ سابق میں سالار جنگ میوزیم میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران بھی محمد میاں نے برقعے کو طنز کا نشانہ بنایا تھا اور انہیں مسلمانوں کی سخت تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنے خیالات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کی تردید کرنے میں اپنی عافیت محسوس کی، لیکن تانڈور کے مندر میں کیے گئے ان کے اس عمل کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے درشن سے انہیں ذہنی سکون ملتا ہے۔ محمد میاں کا یہ عمل شاید کسی شخصیت یا حکومت کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، لیکن ان کے اس عمل سے یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اب محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں 68ویں جشن یوم آزادی کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ شہر میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے مرکزی دفاتر پر ترنگا لہراتے ہوئے جشن آزادی کا اہتمام ہوا۔ اسی طرح شہر بھر میں مختلف چوراہوں، اسکول، بازاروں کے علاوہ ادارہ جات کی جانب سے یوم آزادی کے موقع پر ترنگا لہراتے ہوئے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ حیدرآباد و سکندرآباد کے بیشتر اسکولوں میں یوم آزادی کے موقع پر طلباء نے کلچرل پروگرامز پیش کیے۔ علاوہ ازیں اسکولی طلباء کو مجاہدین آزادی کے کردار سے واقف کروانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے مختلف پروگرامز پیش کیے گئے۔ سیاسی جماعتوں کے دفاتر میں سیاسی قائدین نے ترنگا لہراتے ہوئے 68ویں یوم آزادی تقریب منائی اور اس موقع پر مجاہدین آزادی کو خراج پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقی آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد ناگزیر قرار دیا گیا۔ سرکاری دفاتر میں متعلقہ اعلیٰ عہدیداروں نے ترنگا لہرایا۔ کانگریس پارٹی تلنگانہ ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں منعقدہ یوم آزادی تقریب میں بیشتر قائدین نے شرکت کی اور ترنگا لہراتے ہوئے ملک بھر میں آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو خراج پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس قائدین نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں
اس کے متعلق نئی نسل کو واقف کرواتے ہوئے آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ سابق چیئرمین ریاستی اقلیتی کمیشن جناب یوسف قریشی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریاست جناب محمد محمود علی نے کہا کہ مرحوم ملت کا شمار ملت اسلامیہ کے لیے تڑپتا دل رکھنے والی شخصیتوں میں کیا جاتا ہے تھا۔ جناب محمد محمود علی نے اپنے تعزیتی بیان میں جناب یوسف قریشی کے انتقال کو ریاست تلنگانہ کا عظیم نقصان قرار دیا اور کہا کہ تلنگانہ کے اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے مرحوم شب روز سرگرم رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اوقافی جائیدادوں کی حفاظت اور بازیابی کے لیے بھی مرحوم نے کافی مشقت کی تھی اور مرحوم اپنی آخری سانس تک بھی وقف جائیدادوں کی بازیابی اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود بالخصوص ریاست کے مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی اور کہا کہ مرحوم کے پسماندگان کو اللہ صبر و جمیل عطا فرمائے۔ راجندر نگر کشن باغ میں کل پھر ایک مرتبہ اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب سکھ اشرار کی جانب سے مسلم نوجوانوں پر حملہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹکر کے معمولی واقعے پر اشرار کی جانب سے روڈ نمبر 9 کشن باغ میں ہنگامہ آرائی کی گئی، جس کے بعد وہاں پر حالات کشیدہ ہو گئے۔ کل شام مقامی لڑکے موٹر سائیکل چلانا سیکھ رہے تھے اور اس نے مقامی نوجوان مختار کو ٹکر دے دی۔ نوجوان کی جانب سے اس حادثے پر اعتراض کے سبب مقامی سکھ اشرار اچانک جمع ہو گئے اور مختار پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اشرار دوبارہ تلواروں کے ساتھ پھر مقامی افراد کو خوفزدہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے اور دونوں فرقوں کی جانب سے کثیر تعداد میں افراد جمع ہو گئے۔ پولیس جو پہلے سے ہی علاقے میں متعین ہے فوری حرکت میں آ گئی اور حالات کو قابو میں کرنے کے لیے اشرار کو منتشر کر دیا اور بعد ازاں مقامی دکانات اور ہوٹلیں بند کروا دی گئی۔ واضح رہے کہ جاریہ سال 14 مئی کو نشان صاحب مذہبی پرچم کو مبینہ طور پر نظر آتش کرنے کے واقعے کے بعد کشن باغ میں حالات اچانک کشیدہ ہو گئے تھے اور بارڈر سیکیورٹی فورس کی جانب سے فائرنگ کیے جانے پر 3 مسلمان جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ سکھ اشرار کی جانب سے کیے گئے حملوں میں کئی مقامی نوجوان زخمی ہو گئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کئی اشرار کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ راجندر نگر پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ کنچن باغ میدھانی ڈپو کے قریب پیش آئے قتل کی واردات میں ایک واچ مین کا بہمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ 26 سالہ سید فہیم ساکن حافظ بابا نگر کو کل صبح قتل کرنے کے بعد اس کی نعش سنسان علاقے میں پھینک دی گئی۔ موثوق ذرائع نے بتایا کہ مقتول فہیم نے اپنی پہلی بیوی آسیہ بیگم کو 4 سال قبل طلاق دے دیا تھا، لیکن کچھ عرصے سے وہ اس سے دوبارہ رجوع ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے مبینہ طور پر ہراساں کر رہا تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ آسیہ بیگم جو منڈی میرالم کے قریب واقع ایک کپڑے کی دکان میں کام کرتی ہے اور وہاں کے ایک ساتھی ملازم عبید سے اس کے ناجائز روابط قائم ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ فہیم کی جانب سے آسیہ بیگم کو مسلسل ہراساں کرنے پر آسیہ نے عبید کو اس سے واقف کروایا اور بعد ازاں فہیم کا قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ فہیم کو عبید اور اس کے ساتھی رحیم نے مہ نوشی کروائی اور اس کا بہمانہ طور پر قتل کر دیا۔ نعش کو دواخانہ عثمانیہ منتقل کرتے ہوئے بعد پوسٹ مارٹم مقتول کی بیوی شمیم بیگم کے حوالے کر دی گئی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔